السلام علیکم مینگل ایپ یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جشن کی کیفیت ہے اور پاکستان میں اسی خوشی کے موقع پر پاکستان کے سپہ سالار کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک ناقابل شکست قوم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور ناقابل شکست فوج ثابت کرائی دنیا سے، بلکہ اپنے دشمن سے بھی، تو اس سپہ سالار کو پاکستان میں فیلڈ مارشل کے اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اور کیوں نہیں نوازا جاتا؟ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے ساتھ مل کر پاکستان کے سپہ سالار نے ایک جو ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن کے دانت کٹے کر دیے اور دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ دشمن کو ہر محاذ پہ شکست ہوئی، فضائی محاذ ہو، نیوی کا محاذ ہو، یعنی کہ میدانی محاذ ہو، تو ہر جگہ پہ شکست ہوئی۔ اس ضمن میں پاکستان نہیں، عالمی میڈیا بھی اس بات کا گواہ ہے کہ ان کے طیارے جو فرانس سے لیے تھے ان کو گرایا گیا، مطلب ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان کو امریکہ کے کہنے پہ بھارت نے امریکہ سے جو گھٹنے ٹیکے کہ جناب یہ جنگ بند کرا جائے ورنہ پاکستان تو ہمارے دہلی پہ کیپٹل پہ فتح کر لے گا۔ اس تیزی سے یعنی کہ پاکستان کی فوج کے عزائم تھے اور پاکستان کی فوج کے عزائم کو انہوں نے بھانپ لیا تھا انڈیا کی حکومت نے۔ اس لیے انڈیا جیسی 27 صوبوں کی ایک حکومت ورلڈ میں سیز فائر کے لیے جانے لگی اور وہاں پہنچ گئی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے رخ پہ کہ پاکستان میں کچھ ہمارے ناقدین وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کے نا چائنا کا، بھائی پاکستان کی فوج کی حکمت عملی تھی اور امن کے دنوں میں جو تیاری کی تھی تو اس کی یہ نتیجہ تھا، اس کا یہ ثمر تھا۔ پاکستان کی فوج نے اس ثمر کو حاصل کیا اور اپنی قوت سے ثابت کیا کہ پاکستان کی فوج اپنے اندرونی اور بیرونی دونوں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی مسلح فوج نے جو ناقابل یقین اور ناقابل تسخیر اپنے کو یعنی کہ ریکارڈ قائم کیا دنیا میں، تو اس پہ تمام جگہ پہ پاکستانی فوج کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کی فوج کی تعریف کیوں نہ ہو؟ پاکستان کے جو جاسوسی کے ادارے تھے، پاکستان کی جو ایجنسیاں تھیں، ان کے بھی اتنے نیٹ ورک مضبوط تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ کہاں کون سا مقام ہے اور کہاں جا کے ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اور پاکستانی فوج کو انہوں نے یہ پوری معلومات سپلائی کی۔ اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مربوط نظام تھا، نیول کا، فضائیہ کا، ایجنسیوں کا، اس کا ایک مربوط پاکستان میں نظام تھا۔ حالانکہ پاکستانی فوج کو کافی جگہ پہ ہمارے مخالفین نے پاکستان کے، میں کہوں گا، انہوں نے ان کو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کی اور ان کا نام یعنی کہ بیرون ملک اور پاکستان کے اندر بھی رہتے ہوئے ان کو نیچا دکھانے کی، ان کی یعنی کہ نوجوان نسل میں ان کے خلاف زہر پھیلانے کی کوشش کی۔ مگر پاکستانی فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ناقابل شکست فوج ہے اور پاکستان کی قوم بھی ایک ناقابل شکست قوم ہے۔ تمام لوگوں نے اتحاد و یکجہتی کے مظاہرے کی جو کر کے اور پاکستانی فوج کو ایک توانائی اور قوت فراہم کی، جس کے بدلے میں پاکستانی فوج نے ان کو فتح سے قوم کو فتح دلوائی اور فتح کا جشن پاکستان میں منایا جا رہے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کو اس کا تاج پہنایا گیا ہے۔ لازمی پاکستان کی کمان کرتے ہیں چاروں فوج کی وہ، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سب سے پہلے ایوب خان تھے، جو ایوب خان نے فیلڈ مارشل بنے تھے، مگر ایوب خان خود بنے تھے فیلڈ مارشل۔ انہوں نے اس زمانے میں 65 کی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی، یہ 62 کے زمانے کی 58 کے پہلے کی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں تو کابینہ نے اور حکومت کے منتخب نمائندوں نے، صدر پاکستان اور وزیر پاکستان نے انہیں فیلڈ مارشل کا یعنی کہ تاج پہنایا۔ تو فیلڈ مارشل کے لیے ان کے یعنی کہ اپنی صلاحیت بھی
تھی، اور یہ اور ان کے جذبہ بھی تھا، اور انہوں نے جس طرح اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ بہرحال پاکستان میں فوج کا معیار انہوں نے جس طرح بلند کیا، وہ اپنے پرائے دشمن دونوں ہی اس پہ انگش بدرگہ ہیں، اور وہ کیوں نہ ہوتے کہ ان کا خیال میں پاکستان کی فوج ایک کمزور فوج ہے اور یہ یوں ہو گئی، اور اس پہ وہ ہدف تنقید کا نشانہ بناتے رہے، ایوان قومی اسمبلی میں بھی بناتے رہے، مگر انہوں نے ثابت کر دیا پاکستان کی افواج ناقابل شکست، ناقابل تسخیر، اور ایک اس خطے کے اندر براعظم ایشیا میں پورے ایک مضبوط ترین فوج ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم ایک بار پھر پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پاکستان کی فوج کے جو ہمارے مخالفین ہیں ان سے ہم یہ کہیں گے کہ نفرت میں اتنا آگے نہ بڑھ جایا جائے کہ واپس آنا مشکل ہو جائے۔ آپ راستہ کھلا رکھیں، اور اس میں نفرت میں آپ نے اتنی فوج کے خلاف پھیلائی نفرت کہ اب آپ کو اس کی تعریف کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ بہرحال پاکستانی فوج کی آپ کو تعریف کرنے میں اب کسی لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، اور پاکستان کی جو فوج کا آپ نے حق سچ دیکھا وہ آپ بیان کریں، اور آپ بتائیں دنیا میں اس طرح سے ہدف تنقید، آپ اپنی فوج کو جب تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو باہر کے لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس حوالے سے پاکستان میں فوج نے اپنی حربی قوت کو بڑھایا ہے، اپنی حربی صلاحیتوں کو بڑھایا ہے، اپنی ایٹمی قوت کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایٹم بم رکھنے کے لیے نہیں ہے، ایٹم بم کے جو میزائل لے جاتے ہیں ایٹمی، وہ جہاز خریدے، اور پاکستان کے ہر حکمران نے، جیسا کہ ہم نے ماضی میں بتایا کہ ہر حکمران نے پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور تمام لوگوں نے میزائل ٹیکنالوجی سے کسی نے آراستہ کیا، کسی نے جہاز خریدے، کسی نے وہ جہاز خریدے جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے رافیل کو گرا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ پاکستان کے تمام سیاسی رہنما بھی محب وطن ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی محب وطن ہیں۔ بس پاکستان کے اندر کسی منفی اور مذموم پروپیگنڈے کا شکار عوام کو نہ کیا جائے۔ پروپیگنڈے کا شکار ہوتی ہے عوام، تو عوام کے ایک ناپختہ ذہن نوجوان نسل کے وہ اس طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پاکستانی فوج نے یہ جو الزامات فوج پہ لگتے تھے ان کو کافی حد تک دھو دیا، اور پاکستان میں اپنا معیار بتایا کہ ہم پاکستان کی فوج ہمہ وقت تیار رہتی ہے، اور اس موقع پر پاکستان کی فوج کی تعریف جتنا زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور اس کی شادمانی اور فتح کے ترانے جس طرح سے ہر جگہ گائے جائیں اور اس حوالے سے جشن منایا جائے، تو میں کہتا ہوں یہ کوئی زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں اس سے زیادہ انہوں نے جانی قربانیاں دی ہیں، اپنے آفیسر کیا سپاہی کا سب نے قربانیاں دی ہیں، اور اس حوالے سے اسلحہ بھی مل گیا، فرانس کا جہاز بھی انڈیا کو مل گیا مگر وہ لڑ نہیں سکا۔ پاکستان کو چائنا نے اگر جہاز دیا یا کسی نے جہاز دیا ہے کہ امریکہ نے یا کہاں سے، مگر پاکستان کی فوج کی اپنی بھی صلاحیت تھی، اس نے اس کو استعمال کرا، کس طرح کرتے ہیں استعمال اور کس طرح یوز کرتے ہیں دشمن پہ۔ تو یہ پاکستانی فوج کی آپ تعریف کریں۔ اس ضمن میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو اعزاز دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے مستحق تھے، اور فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ہے وہ ایسا اعزاز ہے کہ وہ مرتے ٹائم تک فیلڈ مارشل کی وردی وہ پہنے گا۔ آرمی چیف جو بھی ہوگا ریٹائر ہوگا تو وہ جب بھی کسی تقریب میں جائے گا وہ فیلڈ مارشل کا وہ اعزاز جو ہے لے کے ساتھ جائے گا، وہ ڈریس میں رہتا ہے۔ اور عام آرمی آفیسر ریٹائر ہوتا ہے ناظرین تو پھر اس کو جب ریٹائرمنٹ کے بعد سول ڈریس میں جاتا ہے کسی تقریب میں، تو میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسے بینیفٹ نہیں ہے، نہ کسی کی ترقی میں رکاوٹ ہے، نہ کوئی کسی کے خلاف وہ ہے۔ یہ ایک پاکستان کا فوج کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پاکستانی فوج کی اعلیٰ کارکردگی پہ یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ماضی میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے
خود ایوارڈ لے لیا تھا، مگر 65 کی جنگ میں بھی انہوں نے فتح سے ہمکنار کیا تھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے یعنی کہ اس منٹگومری جو سائیوال ہے، اس کا جو انگریز جنرل تھا یہ بھی فیلڈ مارشل تھا، تو اس میں 5 اسٹار اس میں لگتے ہیں، وہ جو عام ہوتا ہے 4 اسٹار کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے میں وضاحت کر دوں تو پاکستان کے اندر آپ بھی پاک فوج کو ترقی اور اس کی بہادری کے لیے، اس کی ولولہ انگیز جو قیادت ہے اس کے لیے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور پاکستانی فوج کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اور پاکستانی فوج ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے، اور پاکستان نے جس طرح بھارت کو نیچا دکھایا ہے، اس کو منہ چھپانے کی مودی کو جگہ نہیں مل رہی، تو یہ آپ دیکھیں یہ پاکستانی فوج کا ہی کارنامہ ہے۔ آپ کا ہمارا صرف اتنا ہاتھ ہے کہ دعائیں دیتے ہیں ہم پاک فوج کو، اور سب مل کے ہمیں دعائیں دینی چاہیے پاک فوج کو، کہ اگر پاک فوج نہیں ہوتی تو انڈیا آج پاکستان کے اندر ہوتا، اور پھر ہمارا حشر کیا ہوتا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جب فتح کیا جاتا ہے کسی علاقے کو، اس علاقے میں کیا حیثیت بنا دی جاتی ہے وہاں کے عوام کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے وقت سے بچائے اور ایسے وقت سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کے محافظوں کو طاقت دے اور قوت ایمانی اور جذبے کے ساتھ وہ اسی طرح لڑتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔